بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے احتلام کا علاج بذریعہ ہومیوپیتھک ادویات۔ ہومیوپیتھک دوائیں مرض کے نام پر تجویز نہیں کی جاتی بلکہ علامات کے لحاظ سے دوا کا انتخابات کیا جاتا ہے۔ آپ ان دواؤں کی علامات کو بغور سنیں اور اپنے لیے دوا جو ہے وہ تجویز کریں۔ اگر ایک کی بجائے دو یا تین دواؤں میں علامات ملیں تو یکے بعد دیگرے دو یا تین دوائیں بھی لی جا سکتی ہیں۔ مثلا آپ کے مرض کی علامات جو بتائی گئی دواؤں میں سے سلفر، نکس اور بروسما میں پائی گئی تو آپ صبح کو سلفر 30، رات کو نکس و میکا 30 اور دن میں بروسما 3 بار لیجئے، یا اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجیے۔ دوا کے انتخاب کے سلسلہ میں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جس دوا کی علامات میں آپ کے مرض کی 3 علامتیں پائی جائیں وہ دوا آپ کے لیے اکثیر ہوگی۔ بسا اوقات 3 علامتیں نہ ملنے پر 2 علامتوں پر اور کبھی صرف 1 علامت پر بھی دوا استعمال کی جا سکتی ہے۔ بغیر شہوت نفسانی اور بغیر استادگی کے قریب قریب ہر رات احتلام ہونا، خوشیوں میں کچلے جانے کا احساس، ہوتے سکڑ گئے ہوں، سوتے وقت ایک خوراک ارجنٹم میٹالیکم۔ نمبر 2، جلد کی خرابیوں کے سبب بغیر استادگی و انتشار کے احتلام، مریض کو میٹھی چیزیں پسند ہوں، پیشاب میں میٹھی بو آتی ہو، چہرہ بوڑھوں جیسا ہو گیا ہو، عضو مخصوص سکڑ گیا ہو، سوتے وقت ایک خوراک جو ہے ارجنٹم نیٹ کی لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر احتلام یا جریان جس میں منی بغیر استادگی کے پیشاب یا پخانہ کرتے وقت نکل جاتی ہو، خوشیوں کی رگیں پتلی ڈورے جیسی ہو گئی ہوں، کبھی شہوانی خیالات کی بھرمار اور کبھی خودکشی کا رجحان، دن میں 4 بار یہ دوائی لیں، اورم میٹ 6S میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دماغی کمزوری، مباشرت یا اقلام بازی کے خواب، خواہش نفسانی کی زیادتی، احتلام، رات میں 2 بار کبھی 4 راتوں میں لگاتار احتلام، بغیر علم کے احتلام، عضو پر خارش، خوشیوں میں درد، سختی، منی کی نالیوں میں اوپر کی طرف کھچن۔ اس حساب سے آپ انڈیم میٹ 30 جو ہے وہ دن میں 4 بار لیں۔ لڑکپن کی عمر سے جلک کی عادت کے سبب عضو ڈھیلا، چھوٹا، استادگی مفقود، جریان منی و مزی، پخانہ کے وقت منی کا اخراج، احتلام، شادی کے بعد ناکامی کے ڈر سے مریض خودکشی پر اگر آمادہ ہو تو وہ جو ہے ایگنس فاسٹس 200 جو ہے وہ استعمال کرے۔ اس طرح ایسے مریض جن کو بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑے، چاہے درد ہوتا ہے، پیشاب کا آخری قطرہ نکلنے میں درد، پیشاب کی اچانک نہ رکنے والی خواہش، غرض پیشاب کی کسی علامت کی موجودگی میں احتلام ہونے والے مریض اس دوا کے 15 سے 20 قطرے ایک چمچ پانی میں ڈال کر سوتے وقت پی لیا کریں۔ اگر بدن پر مسے ہوں تو پھر بھی یہ دوا اکثیر ہے، یعنی کہ تھوجا مدر ٹنکچر۔ اس کے لیے جو علامات پیچھے میں نے بتائی ہیں، اس کے لیے تھوجا مدر ٹنکچر ہے، وہ آپ نے 15 سے 20 قطرے ایک چمچ پانی میں ڈال کر سوتے وقت لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کمزور دل کے مریض جن کا دل ذرا سی غیر معمولی بات پر دھڑکنے لگتا ہو، نبض کی حرکات سست اور بے قاعدہ، حالات تناسل میں کمزوری کے ساتھ ساتھ احتلام جو ہے وہ روزانہ صبح شام جو ہے ڈیجیٹیلس، ٹھیک ہے، 3X یہ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اسی طرح اگر آلات تناسل میں مسلسل اکساہٹ، کثرت استادگی کے ساتھ آلات تناسل ڈھیلے ڈھالے اور سرد آلات تناسل کے ارد گرد بہت تیز بدبو والا پسینہ، گردوں کی جانب سے خوشیوں کی طرف درد، نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے ڈائسپوریا 30 یہ استعمال کرے۔ اسی طرح احتلام کی عادت ایسے لوگوں میں جو سرد موسم میں نہانے سے ڈرتے ہیں، زیادہ دیر کھڑا رہنا دشوار ہو،
لالچی اور کنجوس قسم کے آلات تناسل، بغلوں میں بدبودار پسینہ، بالعموم پیلے رنگ کا سر، ہتھیلی، پیروں یا کسی اور حصہ جسم پر جلن کا احساس، پیشاب پخانا گرم، ایسے مریض سوتے وقت ایک خوراک جو ہے وہ سلفر 200 کی لے لیا کریں۔ اسی طرح اگر جلد کے سبب بغیر خیزش کے منی خارج ہوتی رہتی ہو، جس کے سبب نکاہت محسوس ہو یعنی کمزوری، اور اعضائے تناسل ڈھیلے ڈھالے اور سرد رہتے ہوں، فوتوں پر پسینہ کی زیادتی، پست ہمتی، مزاج میں چڑچڑا پن، تو ایسی حالت میں جو ہے آپ نے جلسی میم 3 سے 4 مرتبہ دن میں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اسی طرح اگر منی پتلی جس میں قدرتی بو نہ ہو، چلتے پھرتے پیشاب پخانے کے وقت قطرہ قطرہ گرتی رہتی ہو، مریض شہوانی خیالوں میں مستغرق رہتا ہو، خزش، سست، کمزور، بڑے شکم والے، بے ڈول، بدوضع انسان جن کو ہر موسم میں پسینہ آتا ہو، خصوصاً سر اور چہرہ پر، خواہش نفسانی کی زیادتی، بالعموم آخر رات میں 3 بجے کے قریب اکثر احتلام، صورت انزال، مجامعت کے بعد چڑچڑا پن، کمزوری، سوتے وقت جو ہے وہ کلکیریا کار 200 کی ایک خوراک کو لیں۔ اسی طرح جن مریضوں کے جلد کے اثرات کے بعد رات کے وقت اکثر احتلام، بغیر شہوانی خوابوں کے، جلد کے سبب حشفہ یعنی سپاری موٹا ہو گیا ہو، پسینہ میں مٹھاس کے سبب مریض کے جسم پر مکھیاں بیٹھتی ہوں، نیم خوابی کی حالت میں تو عضو انتشار و استادگی ہو مگر جاگنے پر ختم ہو جائے، سوتے وقت ایک خوراک 2 ہفتہ بعد یہی یعنی کیلڈیم 200 1000 نمبر کی ہر ہفتہ ایک خوراک۔ اسی طرح بعض عورتوں کو دیکھتے ہی انزال ہو جائے تو خواہ جلد کی وجہ سے ہو یا اغلام کے سبب ہو، وہ لوگ جو ہے کونیم میکولیم جو ہے وہ 200 میں رات سوتے وقت لیں۔ باقاعدہ زندگی نہ گزارنے، صفائی کے ساتھ نہ رہنے اور متوازن غذا کی کمی کے سبب جلد ہونے والے احتلام کیڈیم سلف 3x سے جو ہے وہ دن میں 3 4 مرتبہ لینے سے وہ ٹھیک ہوئے۔ اس طرح بدہضمی کا شکار مریض جن کو کھٹی دکھاریں آتی ہیں، کھٹی قے، آنتوں میں درد کی شکایت رہتی ہو، پخانہ باریک کیڑے نکلتے ہوں، منی پانی کی طرح پتلی ہو، بغیر کسی خواب کے احتلام کے دن میں 4 4 بار جو ہے آ جاتی ہو، تو وہ لوگ جو ہے نیٹرم فاس 3x کی ٹکیاں جو ہے نا وہ 4 4 ٹکے 4 4 بار دن میں لیں۔ چٹپٹی اور مزیدار غذاؤں کے شوقین حضرات جو ہے جن کو بار بار پخانہ کی حاجت ہوتی ہو، کثرت دماغ کے بد نتائج، چڑچڑے مزاج والے، رات کو جن کو شہوانی خوابوں کے ساتھ احتلام ہوتا ہو، وہ سوتے وقت جو ہے نکس وامی کا 200 یہ لیا کرے اس کی خوراک۔ اس طرح جن لوگوں کو احتلام کی پرانی شکایت ہو، جس سے دماغ بھی ان کا کمزور ہو گیا ہو، دماغ خالی محسوس ہو، بار بار پانی جیسا سفید پیشاب آتا ہو، پیشاب میں فاسفیٹ آتے ہوں، تو وہ لوگ جو ہے فاسفورک ایسڈ 3x 5 5 قطرہ دن میں 3 بار 1 چمچ پانی میں لیں۔ اس طرح جن لوگوں کو کثرت احتلام کے سبب کمزوری، سستی، چہرہ اترا ہوا ہو اور بھوک بھی نہ لگے، تو ان کو چاہیے وہ چائنا 200 استعمال کریں۔ ہر قسم کے احتلام کے لیے ایک بایو کیمک مرکب کا مثال نسخہ بتا دیتا ہوں۔ کلکیریا فاس 2x، نیٹرم میور 30x، نیٹرم فاس 3x، تینوں دواؤں کی 2 ٹکیاں دن میں 4 بار، مذکورہ بالا دواؤں کے علاوہ برائٹا کارب، بودسٹا، سیپیا، کیمفر اور فاسفورس وغیرہ وہ دوائیں بھی اس مرض میں کام آتی ہیں، مگر 90% مریض مذکورہ بالا دواؤں کے ملتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ٹیوٹوریل اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے کچھ نالج ملا ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اسے شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہے
پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ میں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو